اچھا جی، اب جو ہم تذکرہ کریں گے جو ہماری دوسری سٹوری ہے، اور وہ بڑی اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سسٹم کے کولیپس کرنے کی بات کی گئی تھی، سسٹم کی ناکامی کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب پی ٹی آئی کے جو اولڈ گارڈز ہیں وہ بھی اس موقع پر میدان میں آ گئے ہیں اور اب بانی کے لیے مفاہمت کے مشن پر میدان میں ہیں، اور اس مفاہمت کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اگلا جو اپنا سٹاپ رکھا ہے وہ ہے اڈیالہ کا، اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل ملاقات کے لیے ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ تو یہ اب سوال اٹھتا ہے کہ اچانک یہ کیسے منظر عام پر آئے۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا ایک حصہ بھی ہم آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا۔ پی ٹی آئی ہمیشہ چھوٹے یونٹس کی حمایت کی اور عمران خان صاحب کی جو اسپیچ تھی یہ غالباً سرگودا یونیورسٹی میں تھی، اور اس کے علاوہ بھی پرائیویٹلی بھی جتنی دفعہ بھی ہماری بات ہوئی ہے اس وقت، اسی لیے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اگر ایک وفاقی لیڈر اور ایک وفاقی جماعت جو اس منصوبے پر عمل درآمد کی حامی ہے، عمران خان ہے، ان کو ہی آپ کنسلٹیشن میں شامل نہیں کر رہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ جو اس سب سے بڑی ریفارم کا سب سے بڑا حامی ہے، ہسٹوریکلی حامی ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور چلے جی، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ موقع، وہ کہتے ہیں کہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور روایت بھی ہے، تو آپ لوگوں نے اس موقع کی مناسبت سے بانی پی ٹی آئی کی جو ایک طرح سے ان کو پریزنٹ کر دیا سامنے کہ جس کی تلاش ہے سب کو، وہ شخص تو اڈیالہ میں موجود ہے، کیا ایسا ہی آپ لگتے ہیں کہ ہی ہیز دا سولوشن فار ایوری تھنگ؟ دیکھیے، پاکستان کا جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہے نا، جو محسن نقوی صاحب نے بات کہی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر آلموسٹ سب کا ایک سمجھتا ہوں میں کہ ایک یونینیمٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اس کے اوپر بحث ہے۔ اب اس وقت جو کولیپس ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونا ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر آپ کے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہو۔ اب یہاں پہ دو بڑے پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے 3-4 سال میں پی ٹی آئی نے لڑ کے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی ہے جو کامیاب نہیں ہوا۔ ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کیا ہے کہ لڑ کے چیز آپ نہیں لے سکتے، آپ کو بات چیت کے ساتھ، آپ کو کچھ اکاموڈیٹ کر کے، کچھ اکاموڈیٹ ہو کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جب ہم نے این ڈی سی بنائی، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور میں نے، تو کافی یہ تنقید تھی کہ جی نہیں جی یہ تو غدار ہیں، یہ تو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ آج تحریک انصاف جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 80% تحریک انصاف ڈائیلاگ کی حامی ہے، جو بڑی ہماری کامیابی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو تجویز پیش کی ہے انہوں نے ڈیولوشن کی، اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے بغیر آپ ڈیولوشن کا فریم ورک کیسے بنا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے درخواست کی ہے۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ اتنا اہم سیاسی معاملہ ہے، عدالتی فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائیڈ ہے یعنی سزا یافتہ ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں، جو کہ ان فیلڈ ہے، آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، وہ آپ کو ملاقات کی اجازت کیوں دیں گے؟ اور اگر آپ کو سپوزٹلی وہاں سے اجازت نہیں ملتی تو پھر آپ کا اپنا لاء عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ تحریک انصاف والے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ناکام سیاستدان ہے یہ۔ اب ان کا نہ تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کی سیاست میں ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے، اور یہ کھل کر یہ اظہار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ناکام کہہ رہی ہے اس وقت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یو آر ٹو ایکسپیرینسڈ، ایک آپ کے دونوں طرف بڑے ایکسپیرینس ہے، پالیٹکس کا بھی ایکسپیرینس ہے اور صحافت کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو یہ عدالتوں کے فیصلے سیاسی کیسوں میں آپ کو تو حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے، تو لہٰذا یہ اتنے ایکسپیرینس کے بعد اس طرح کی مثالیں تو آپ دیں ہی نہ۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چودھری غلام حسین صاحب جیسے، خاور جیسے، اشفاق جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ کام ہی سالوں سے یہی کر رہے ہیں نا، ہمیں اور کوئی کام آتے ہی نہیں، ہم بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ سو ہمیں بھی پتہ ہے جب چیزیں ٹھیک ہونی ہے تو ٹھیک ہونی ہے، نہیں ٹھیک ہونی تو نہیں ٹھیک ہونی۔ اب یہ طریق انصاف کا وہ تو ٹھیک ہے، ایک دیکھیں ان کا دل دھڑکتا ہے کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا،
ہم انہیں نہیں مانتے، وہ ہمیں نہیں مانتے، لیکن یہ تو ایک پالیٹکس کا حصہ ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کیسے لائیں، کیونکہ اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات چیت کے دروازے کھولیں، وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوں. جب ہم نے 4 سال دیکھیں کوشش کر لی ہے نا، اس طرح سیاست کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، آپ بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، اب ان کو لانا پڑے گا کہ جی سیاست کے فیصلے سیاسی طریقے اچھا سے فواز صاحب عدالتوں بالکل سے صحیح بتایا آپ نے. پچھلے دنوں جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ بات کی کہ سابقہ جماعتیں جو جنہوں نے حکومت کی ہے اور موجودہ جماعتیں جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، ان کو بھی یہ جو گورننس کا ایشو ہے اس کے اوپر مل بیٹھنا ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بھی زور دے کے یہ بات کی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اس جو گورننس کا ایشو ہے، سسٹم کولیپس کر گیا، اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سوال سب سے اہم جو آپ نے جس کے اوپر بات کی کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، جو آپ نے کہا تھا کہ ہماری کچھ مقتدرہ کے حلقوں سے بات ہوئی ہے. اب تمام اطراف سے یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، استحکام کے لیے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے.